السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال پنجم کے عزیز طالب علم، جمعرات کے سبق میں جو ہے وہ کچھ عبارات پڑھ کر کے صرف اس کا ترجمہ کرا دیا گیا تھا، اور یہ وعدہ کر دیا گیا تھا کہ اس عبارت کا خلاصہ جو ہے وہ اگلے سبق میں بتا دیا جائے گا۔ چونکہ عبارت بھی پڑھ لی گئی ہے اور ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے، تو وعدے کے مطابق جو ہے آج آپ کو اس عبارات کا خلاصہ اور مطلب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، بغور اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ والصراط المستقیم هو الصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه كل واحد من غير أن يكون فيه التفات إلى شعب اليمين والشمال۔ تو خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ اس عبارت میں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جو متن کی عبارت اہدنا الصراط المستقیم منار کی عبارت ہے، متن ہے، اس میں صراط مستقیم کا مصداق یعنی صراط مستقیم سے کیا مراد ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو بہت ہی مختصر سمجھیے کہ صراط مستقیم کے 3 مراد شارح رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کیے ہیں۔ تینوں مراد کو سن لیجیے۔ صراط مستقیم کا مصداق جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں، یا صراط مستقیم کا مراد 3 چیزیں ہو سکتی ہے ان تینوں مراد کو۔ فرمایا ہے کہ صراط مستقیم کا مراد جو ہے وہ شریعت محمدیہ علیہ السلام۔ صراط مستقیم سے مراد ہے شریعت محمدیہ علیہ السلام، ایک مصداق۔ دوسرا مصداق یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد، اہل سنت والجماعت کے عقائد کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، یا تو صراط مستقیم سے مراد اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے۔ اور تیسرا جو ہے مقصد اور تیسرا مصداق جو بتاتے ہیں صراط مستقیم کا، کہ تیسرا مصداق جو ہے وہ صراط مستقیم کا اس طریقے سلوک کو کہا جاتا ہے، اس طریقہ سلوک کو کہا جاتا ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہے۔ اس طریقہ سلوک کو کہا جاتا ہے صراط مستقیم جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو، دونوں کو شامل رکھنے والا ہو۔ یہ 3 مصداق ہے صراط مستقیم کا۔ اب تینوں مصداق کی تشریح جو ہے وہ مختصراً جو شارح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اس مختصراً تشریح کو سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد دوبارہ ترجمہ کر کے اس سبق کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ صراط مستقیم کا پہلا مصداق جو بتایا گیا ہے کہ شریعت محمدیہ ہے، اس لیے کہ شریعت محمدیہ افراط اور تفریط کے مابین ہے۔ عبارت میں وہ سب باتیں آئی ہیں، اس لیے الفاظ وہی استعمال کر رہا ہوں۔ افراط اور تفریط کے بین والا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، جو شریعت ہے، اسی کو شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں افراط جو ہے یعنی سختی جو ہے، افراط جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طہارت کے معاملے میں اگر کپڑے میں گندگی لگ جاتی ہے تو اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جہاں پر نجاست لگا ہے اس جگہ کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا۔ ہم جس طرح سے دھوتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، بلکہ جہاں پر ناپاکی لگی ہے اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ کر کے، اب کرتا آپ نے سلوایا ہے 500 روپے میٹر والا، اس کے دامن میں مولوی صاحب کا لگ گیا ہے نجاست، تو اس کو اگر کاٹ دیں گے تو پورا کپڑا ہی آپ کا جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ سختی تھی، موضع نجاست کو کاٹنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے معاملے میں ہم تو 40واں حصہ دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 4تھا حصہ یعنی 4 ভাগৰ 1 ভাগ, আমি 40 ভাগৰ 1 ভাগ দিওঁ। মুসা আলাইহিস সালামৰ শৰীয়তত 40 ভাগৰ 1 ভাগ নহয়, বৰঞ্চ 4 ভাগৰ 1 ভাগ দিবলগীয়া হৈছে।
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اگر کسی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے تو توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارے تو بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک جیسا گناہ جو ہے وہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، بلکہ گناہ کے مرتکب کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بہت زیادہ سختی تھی۔ اس کے برخلاف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جو ہے وہ نرمی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ نرمی برتی جاتی تھی۔ مشرکہ عورت ہے، آپ کو پسند آ گیا، عورت مشرکہ ہے، لڑکی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے، مشرک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں وہ پوجا کرے، ایک ہی گھر میں مولوی صاحب نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور مشرکہ عورت سے حضرت عیسیٰ کی شریعت میں نکاح جائز تھی، تو اسی گھر میں ایک سائڈ میں مولوی صاحب جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اور دوسری طرف دوسرے کنارے میں وہ دیوی کی مورتی جلا کر کے دھوپ دھونا وغیرہ سے یعنی گولے بم مارتی رہے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جائز تھی۔ اسی طریقے سے شراب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جائز تھا۔ سور اور مردار کا گوشت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جائز تھا، جو بہت زیادہ تفریط تھی، یعنی بہت زیادہ ڈھیلا پن۔ تو فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ افراط اور تفریط کے درمیان والا جو اعتدال والا راستہ ہے، وہ راستہ ہے شریعت مطہرہ یعنی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت۔ لہٰذا صراط مستقیم سے یہاں مصداق اور مراد جو ہے وہ شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا۔ یہ رہا پہلا مصداق اور اس کی تفصیل۔ دوسرا مصداق اہل سنت والجماعت کے عقائد۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد جو ہے وہ اعتدال والا عقیدہ ہے، اعتدال والا میاں نہ روی اعتدال والا عقیدہ ہے۔ ان عقیدوں میں جو ہے وہ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اس کی مثال چند فرقے باطلہ جو ہے ان چند فرقے باطلہ سے شارح رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں، مثال فرماتے ہیں کہ جو ہے قدریہ ایک فرقے باطلہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ انسان اپنے تمام افعال کا کاسب بھی ہے اور خالق بھی ہے، جو کام کرتا ہے اس کا خالق جو ہے وہ انسان ہے۔ یہ جو ہے قدریہ فرقہ جو ہے ان کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اس آیات سے انسان کے خالق افعال ہونے کو رد کیا گیا ہے کہ انسان کاسب افعال ہے، اپنا کام وہ خود کرتا ہے لیکن خالق افعال نہیں ہے، خالق افعال کو رد کیا گیا۔ لہٰذا قدریہ جو ہے وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، افراط کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک جماعت اور ہے جبریہ۔ جبریہ کے عقائد یہ ہے کہ بندہ کو وہ لوگ جماعت محض مانتے ہیں، یعنی پتھر جیسا، نہ وہ خالق افعال ہے نہ کاسب افعال ہے، نہ وہ خالق افعال ہے، بہت زیادہ ڈھیلا پن ہے، نہ وہ خالق افعال ہے اور نہ وہ کاسب افعال ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو قدرت خالقیہ تو ثابت نہیں ہے انسان کے لیے، لیکن قدرت کاسبہ جو ہے یہ انسان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے تو اپنا کام وہ خود بنا سکتا ہے۔ تو فرقہ باطلہ کی ایک دوسرا فرقہ جو ہے وہ روافض اور خوارج کا ہے۔ ان کی بنسبت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے اس کے اندر اعتدال ہے، میاں نہ روی ہے۔ مثال اس کی پیش کرتے ہیں شارح رحمۃ اللہ علیہ کہ روافض نے اکثر صحابہ کو چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی امامت کو انہوں نے انکار کر دیا ہے، سختی کی ہے کہ ان کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے مسح علی الخفین کے جواز جو ہے یعنی موزے پر مسح کرنا جس کو شریعت محمدیہ نے جواز قرار دیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ ایک فرقہ جو ہے وہ خوارج کا، انہوں نے تو غلو اتنا کر دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے بھی اتر آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا نام ہے کہ شہید کر دیا۔ ان کے برخلاف اہل سنت والجماعت جو ہے وہ صحابہ کے سلسلے میں، تمام صحابہ کے سلسلے میں عدول امت قرار دیتے ہیں۔ یہ سب کے سب عادل ہے، انصاف گر ہے، ان کو جو ہے وہ کسی طرح کا جرح اور ان کو شتم سب گالی گلوج وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرا فرقہ جو ہے وہ فرقہ مشبہہ،
ان کے درمیان بھی افراط و تفریط کا معاملہ ہے۔ فرق مشبہہ نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا ہے، یعنی جس طرح سے انسان کے گوشت، پوست، ہاتھ، ناک، کان، پاؤں کا بال وغیرہ، ٹانگ، پیر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی اسی طریقے سے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، گوشت، خون وغیرہ ان کے ہیں۔ یہ فرق مشبہہ کہتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو فرق معطلہ، معطلہ اور بہت زیادہ یعنی انہوں نے سختی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معطل اور بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے عقول عشرہ ہے، 10 عقل ہے، اور اسی 10 عقل کی بنیاد پر العیاذ باللہ نعوذ باللہ، اس 10 عقل کی بنیاد پر یہ سارا نظام دنیا کا اور آخر کا وہ سب کچھ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ افراط کیا ہے اس معاملے میں۔ تو اہل سنت والجماعت جو ہے اس کے میانہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں سے، یعنی معطل اور جو ہے وہ مشبہ، مخلوقات کے مشبہ، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پاک اور منزہ ہے، پاک اور منزہ ہے۔ تیسرا مصداق جو ہے وہ صراط مستقیم کا کہتے ہیں کہ تیسرا مصداق جو ہے وہ سلوک، وہ طریقہ سلوک جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو۔ اب سلوک سمجھیے کس کو کہتے ہیں؟ سلوک کہتے ہیں اپنے ظاہری افعال کو، اپنے ظاہر کو افعال ذمیمہ سے یعنی بچانا، افعال ذمیمہ سے مہذب کرنا، اور باطن کو ردی اخلاق سے مہذب کرنا، یعنی اپنے اعمال ظاہرہ کو اپنے ظاہر کو افعال ذمیمہ سے اور باطن کو ردی اخلاق سے مہذب کرنا، پاک کرنا، اسی کا نام سلوک ہے۔ سالک کا ابتدائی مرحلہ جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنا، شریعت کے پر عمل کیے بغیر کوئی سلوک شیخ اور یہ پیر وغیرہ کچھ نہیں بن سکتا ہے، اور انتہا جو ہے وہ سالک کا یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کے ساتھ آراستہ ہو جائے۔ بہرحال طریق سلوک جو ہے یہ بھی صراط مستقیم کا مصداق بن سکتا ہے، کیونکہ سلوک کے اندر محبت اور عشق دونوں کار فرما ہوتے ہیں، یعنی دونوں کام کرتے ہیں۔ عقل کا بہت بڑا دخل ہے سلوک کے اندر، صرف خالی ذکر اذکار سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عقل کا بھی دخل ہے، عقل کو بھی لگانا ہوگا۔ تو عشق محض یعنی بہت بڑا دخل ہوتا ہے، صرف عشق محض کا دخل، صرف عشق محض اور صرف عقل محض جو ہے، ان سے سلوک کے راستے میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صرف اگر عشق ہو، محبت نہ ہو، صرف عشق ہو اور عقل نہ ہو، تو اس عشق کی وجہ سے بعض وقت آدمی جو ہے وہ مجذوب بن جاتا ہے، اور شریعت میں مجذوب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بے خود ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ اور عقل محض جو ہے وہ بغیر عشق سے انسان کو جو ہے وہ ملحد بنا دے، صرف عقل دوڑائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہے گا کہ جب دنیا کو چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی گوشت پوست اور ہاتھ پیر وغیرہ کی ضرورت ہے۔ تو سلوک وہ راستہ ہے جس میں عقل اور عشق، محبت دونوں پائی جائے، اسی بات کی طرف جو ہے یہی سلوک جو ہے وہ صراط مستقیم کا مصداق ہوتا ہے۔ اور صراط مستقیم کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ وہ افعال جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو ہے انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، 3 مصداق سے حاصل ہوتی ہے، کہ سلوک اور محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ ہے، انہی عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضامندی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت محمدیہ پر کوئی عمل پیرا ہو جائے تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ہدایت جو ہے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں وہ حاذا تلمیح سے شارح رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تلمیح کہا جاتا ہے بات کرتے کرتے کسی ایسے لفظ کا ذکر کر دینا جو لفظ کسی قصہ یا تو کسی شعر یا تو کسی مثل یا تو قرآن کی آیات کی طرف اشارہ ہو جائے۔ تو شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو تلمیح کہا جاتا ہے، یعنی بات کرتے کرتے کسی ایسے لفظ کا تذکرہ کر دینا جس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے
کسی شعر کی طرف یا تو کسی قصہ کی طرف یا تو کسی مثل کی طرف یا تو قرآن کی آیات کی طرف، قرآن کے الفاظ کی طرف اشارہ ہو جائے۔ چنانچہ اہدنا الصراط المستقیم یہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے۔ تو ماتن رحمۃ اللہ علیہ، منار کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ کو بیان کرتے ہوئے اہدنا الصراط کو جو ہے قرآن کی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ جو ہے اس کو ذکر کر دیا ہے، جس کو جو ہے وہ تلمیح کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے سرسری طور پر صرف ترجمہ دیکھیے، والصراط المستقیم هو الصراط الذي يكون على الشارع، اور صراط مستقیم یہ وہی راستہ ہے جو کہ شارع عام ہوتا ہے، شارع عام ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مین روڈ۔ وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّن غَيْرِ أَن يَكُونَ فِيهِ التفات إِلَى شِعَبِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ۔ سال پنجم کے لڑکوں کی طرف ترجمہ سیکھیے گا کہ وَيَسْلُكُهُ یہاں سے نہیں بلکہ اخیر سے ترجمہ شروع کیجیے۔ دائیں اور بائیں، یمین و شمال، دائیں اور بائیں کی طرف التفات کیے بغیر ایک آدمی اس پر سیدھا چل سکتا ہے، جس پر سیدھا چل سکتا ہے اسی کو شارع عام کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا، اور یہ وہی راستہ ہوگا جو معتدل ہوگا، بین الافراط والتفریط، یعنی افراط سختی اور نرمی کے درمیان بائن والا راستہ ہوگا، وہی صراط مستقیم ہوگا۔ اور یہ معنی صادق آتا ہے، وہذا، اور یہ یعنی افراط اور تفریط کے درمیان بائن والا راستہ صادق آتا ہے، علی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یہ بات ثابت آتی ہے۔ کیوں ثابت آتی ہے؟ لأنها متوسطۃ، اس لیے کہ شریعت محمدیہ جو متوسط راستہ ہے، اعتدال والا راستہ ہے، افراط اور تفریط کے درمیان بائن والا راستہ ہے۔ لأنها متوسطۃ، اس لیے کہ وہ متوسط راستہ ہے، بین الافراط، اس افراط، بین الافراط الذی، اس افراط کے درمیان، فی دین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال سے بتایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں جو سختی ہے اس سختی کے بیچ میں ہے، والتفریط، اور اس تفریط کے مابین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ہے۔ وعلی عقائد السنت، یعنی دوسرا مصداق کیا نام ہے صراط مستقیم کا، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ لأنها متوسطۃ بین الجبر والقدر، اس لیے کہ وہ متوسط راستہ ہے جبریہ، فرق جبریہ اور قدریہ کے درمیان، وبین الرفض والخروج، اور فرقہ رفضیہ اور فرقہ رفضیہ اور خوارج کے راستے کے بیچ والا راستہ ہے، وبین التشبیہ، مثال دے کر کے میں نے سنا، وبین التشبیہ والتعطیل، اور فرق مشبہہ اور فرق معطلہ کے درمیان والا راستہ ہے، الذی فی غیرہا، وعلی طریق سلوک، اور تیسرا مصداق صراط مستقیم کا وہ طریقہ سلوک ہے جو کہ جامع ہے بین المحبت والعقل، جو محبت اور عقل کو جامع ہے۔ تو آگے یہ بتایا جا رہا ہے، فلا یکون عشقا محضن، صرف محبت جو ہے وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو کہ مفضیا الی الجذب، جو مجذوب ہونے کی طرف پہنچانے والا ہو، ولا عقلا صرفا، اور صرف عقل کا نام سلوک نہیں ہے، موصلا الی الالحاد والفلسفہ، جو الحاد اور فلسفہ کی طرف لے جاتا ہے، نعوذ باللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو حفاظت فرمائے۔ وفیہ تلمیح، اور اس میں اشارہ ہے، اور اس بات میں یعنی صراط مستقیم کو عبارت میں ذکر کرنے میں اشارہ ہے الی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کے قول سورہ فاتحہ میں جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو صحیح ڈنگ سے جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات پوچھنے والی ہو، سمجھنے والی ہو، تو آپ براہ راست جو ہے وہ براہ راست جو ہے موبائل فون پر بھی مجھے اطلاع کر سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔